السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان قاضی حسنین آرائیں ابھرتا پنجاب چینل کی سکرین پر۔ ناظرین، آج ٹرانسجنڈر کے متعلق گفتگو کروں گا، مختصر کروں گا مگر پر اثر کروں گا۔ ٹرانسجنڈر کے حوالے سے آپ سبھی حضرات جانتے ہیں یہ ٹرینڈنگ ٹاپک ہے، اس پر کثیر تعداد میں سوشل میڈیا پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی۔ ٹرانسجنڈر کیا ہے؟ یہ خسروں کے لیے قانون بنایا گیا تھا کہ خسروں کو جائیداد سے حصہ ملے۔ اگر کوئی خسرہ مرد کے زیادہ مشابہ ہے تو اس کو مرد والا حصہ، عورت کے زیادہ مشابہ ہے تو اس کو عورت والا حصہ ملے۔ یہ تو قرآن و سنت کے منافی نہیں بل تھا، لیکن اس کو قرآن و سنت کے منافی بل کیوں قرار دیا گیا اور یہ پاس کب ہوا؟ اس کے مقاصد تو یہ تھے نا، تو اس کے پیچھے اسلام کے ساتھ بہت بڑا کھلواڑ کیوں کیا گیا؟ یہ وہ بل ہے جو یورپ میں بھی پاس نہ ہو سکا، جہاں پہ سیکس کرنے کے لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، تو پاکستان میں یہ قانون کیوں نافذ کیا گیا؟ یہ خسروں کے لیے کیا گیا تھا، لیکن اس میں کچھ خاص وجوہات تھیں۔ اس میں قائد ملت اسلامیہ کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے کہ انہوں نے یہ پاس کروایا ایسا، کیونکہ اسلام کی مخالفت کی بات آتی ہے۔ ہمارا یہ ضمیر ہے، ہمارا یہ ذہن ہے، ہمارا یہ دل فوری علماء کے خلاف بھڑک اٹھتا ہے۔ کہاں ہے ملا، کہاں ہے مولوی، کہاں ہے داڑھی اور پگڑی والا جو اسلام کی بات کرتا ہے؟ یہاں اسلام کے منافی، یہاں قرآن کے منافی، یہاں حدیث کے منافی، یہاں سنت کے منافی، یہاں شریعت کے منافی بل پیش ہو رہا ہے، سنت کے مخالفت میں یہ کام ہو رہا ہے۔ کہاں ہے ملا؟ تو ان لوگوں کو سب سے پہلے میرا منہ توڑ جواب ہے، جب آپ نے ووٹ دینے ہیں وہاں ملا کیوں نہیں یاد آتا؟ وہاں داڑھی اور پگڑی والا کیوں نہیں یاد آتا؟ وہاں شریعت والا کیوں نہیں یاد آتا؟ وہاں حافظ قرآن مفتی کیوں نہیں یاد آتا؟ وہاں آپ چنتے ہیں وڈیرا، وہاں چنتے ہیں مالدار، وہاں چنتے ہیں رشوت خور، وہاں چنتے ہیں زناکار، وہاں چنتے ہیں مالدار کہ اس کو ووٹ دیا جائے، اس کے پیچھے اس کے جو ہے وہ پوشی کی جائے۔ تو بھائی جہاں آپ ووٹ کے لیے ان کو چنتے ہیں تو پھر ان سے آپ قرآن سنت کے حق میں بل کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ وہ قرآن سنت کے مطابق بل لے کے آئیں گے؟ اس بل کو جو پیش کرنے والا ہے، میں آپ کو وضاحت کر دوں، قمر جاوید ہے پیپل پارٹی کا۔ اس کی مکمل حمایت کرنے والی سپوکن پرسن ہے شیریں مزاری سینیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کی۔ اس کی مکمل حمایت کر کے اس کو پاس کرنے اور کروانے والی ہے نون لیگ، اور نون لیگ کے ایاز صادق نے اس بل کو پاس کیا۔ جب یہ 2018 میں قومی اسمبلی میں بل گیا تو اس کی سب سے پہلے جو مخالفت کی ہے وہ نعیمہ کشور نے کی ہے کہ جو آج کل اپنا جنس خود تبدیل کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے ہم راستہ نہ کھولیں۔ ہم ایک اسلامی ملک ہے، ہم ایک نظریاتی ملک ہے، ہمیں قانون سازی اس قسم کی کرتے ہوئے ذرا سوچنا پڑتا ہے، ذرا دیکھنا پڑتا ہے۔ ٹرانسجنڈر کو حق دینا ایک الگ ایشو ہے، لیکن اگر ہم نے وہ راستہ کھولا۔ نعیمہ کشور کون ہے؟ وہ MNA ہے جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی۔ تو جو کہتے ہیں کہ فضل الرحمان نے اسلام کے لیے کیا کیا یا فضل الرحمان نے اس بل میں اپنا کردار نہیں ادا کیا، تو بھائی نعیمہ کشور اس کی MNA ہے، تو اس نے سب سے پہلے مخالفت کی۔ آگے بڑھتا ہوں۔ یہ جو پاکستان میں قانون سازی ہو رہی ہے، نوجوانوں کو جنس تبدیل کرنے کی اجازت، ہم اس قانون کو جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں۔ اس بل میں قرآن و سنت کے منافی کیا تھا؟ اس بل میں قرآن و سنت کے منافی بھائی اور دوستو یہ تھا کہ اس میں اینی پرسن لکھنا یہ تھا کہ اونلی اسپیشل پرسن، صرف خسروں کے لیے یہ قانون بنا ہے کہ وہ اپنی جنس تبدیلی کے والے سے میڈیکل ٹیسٹ کروا کے وہ ناظرہ میں اپنی جنس واضح کر سکتے ہیں کہ وہ زیادہ مرد کے مشابہ ہیں یا عورت کے مشابہ ہیں، تاکہ جائیداد میں ان کو مرد کے مشابہ یا عورت کے مشابہ ہونے پہ مرد والا اور عورت والا حصہ مل سکے۔ تو اس میں اینی پرسن لکھ دیا، جس کا نقصان یہ ہوا 16,000 لوگوں نے، جو عورت اور مرد حضرات تھے، جو بالکل نارمل تھے، جو فزیکلی نارمل تھے، یعنی کہ بالکل مرد تھے بالکل عورت تھی، تو انہوں نے درخواستیں جمع کی کہ ہم مرد جو ہے وہ کہتے ہیں ہم عورت فیل کر رہے ہیں، ہماری جنس تبدیلی کی جائے، اور عورت کہہ رہی ہے کہ ہم مرد فیل کر رہے ہیں، ہمیں مرد کیا جائے، ہماری جنس تبدیل کی جائے۔ تو اس کا نقصان یہ ہونا تھا کہ مرد سے شادی عورت کی عورت سے ہو جانی تھی، بلکہ اس کا رزلٹ آ گیا ہے۔ حماد اور صابر ہیں، میں یہاں اخبار کی نیوز بھی آپ لگا دیتا ہوں۔
میں یہاں پہ اخبار کی نیوز بھی لگا دیتا ہوں. حماد اور صابر نے آپس میں کہا کہ ہم پیار کرتے ہیں, دو دوست, ہم آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں. تو یہ اسلام اور قرآن کے منافی بل ہے. بھائیو دوستو, جہاں پہ قرآن اور اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ کسی انگریز کی یا عورت کی مشابہت کرنے پر اسلام, اللہ کا رسول علیہ السلام ہم پر لعنت بھیجتے ہیں, تو بالکل نہیں ہم عورت کی جنس میں چلے جائیں یا عورت مرد کی جنس میں آ جائے, تو کیا قرآن کی طرف سے, اللہ کی طرف سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم پر لعنت نہیں ہوگی؟ اس سے پھر عذاب ہی آئیں گے نا, اس سے پھر ملک ترقی تو نہیں کرے گا نا. یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ 4 سال بل پاس ہوا رہا, 4 سال کے بعد آج یہ کیوں ایشو بنا. یہ پہلے بل جو ہے وہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا تھا, پاس ہوا تھا, لیکن اب جو ٹرانسجنڈر کا بل ہے یہ سینٹ میں گیا تو وہاں پہ اس کی مخالفت ہوئی. سینیٹر مشتاق احمد جماعت اسلامی کے ہیں, انہوں نے اس کی مخالفت کی. تو امید ہے کہ آپ کو اس سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا.